سردار سلطان ٹہلنے لگا اور پھر منشی کے قریب رکا۔ کتنی دیر کی بات ہے یہ؟ اس نے منشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہوگا سائیں۔ اس کی رانوں میں کھجلی کی شدید لہر اٹھی۔ سردار سلطان نے منشی کو گھورا اور پھر مندری سے مخاطب ہوا۔ جیپ لے جا، دارے اور تانے کو بھی لے لے، وہ دونوں ابھی اسٹیشن نہیں پہنچے ہوں گے، دونوں کو پکڑ کے لیا۔ مندری نے بندوق دوسرے شانے پر رکھی اور مسکرا کر بولا، پھر کرنا کیا ہے سائیں؟ سردار سلطان نے مندری کو گھورا۔ نکاح کروانا ہے اس حرامزادی کا اس اوترے کے ساتھ، اور کیا کرنا ہے؟ مندری نورے کے حوالے سے الجھن کا شکار تھا۔ میرا مطلب ہے نورے کا کیا کرنا ہے جی؟ سردار سلطان نے مندری کو گھورا۔ مار کے وہیں پھینک دینا، صبح پولیس مقابلہ کروا دیں گے۔ جاب۔ مندری تیزی سے چلا گیا تو سردار سلطان منشی کی طرف بڑھا اور اسے گھور کے بولا، اس واری تو میں نے کر دیا ہے بندوبست، پر وہ ہے ایک نمبر کی گشتی۔ وہ کب تک اس کی چٹیا پر ہاتھ رکھ کے سویا کرے گا؟ ایک باری میرے ساتھ آباد ہو جائے پھر کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی۔ منشی کو حکیم ہدایت کی دوا سے ملا ہوا اعتماد بولا۔ سردار سلطان بستر پر بیٹھا، پھر نیم دراز ہوا اور منشی کو گھور کے بولا، ذرا پیر دبا دے میرے۔ منشی ہولے ہولے سردار سلطان کے پیر دبانے لگا۔ لالا اور نورے دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رمضان نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ ٹریکٹر کی آواز تو انہوں نے پہلے ہی سن لی تھی، لیکن اس مقام پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لہٰذا وہ دونوں ممکنہ حد تک خود کو چھپاتے ہوئے رمضان کے ٹریکٹر کی تیز روشنیوں میں سے گزر گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ٹریکٹر ان کے پاس سے گزرنے کے لمحہ بھر کو رکا بھی تھا، لیکن وہ رک کر دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے تیز قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ جلد ہی ایک اور بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ لالا کا پاؤں کسی ناہموار جگہ پر پڑا اور اس کے ٹخنے میں شدت کی موچ آ گئی۔ اب وہ پورے وزن کے ساتھ پیر زمین پر رکھتی تھی تو وجود میں درد کی ایک ایسی تیز لہر جاگتی تھی کہ شدت تکلیف سے لالا کی آنکھیں موند جاتی تھیں۔ نورا اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ مزید ایک گھنٹہ تھا ان کے پاس۔ چھوٹا اسٹیشن تھا اور 24 گھنٹے میں گزرنے والی گاڑیوں میں سے 2 ہی یہاں رکتی تھیں، ایک رات میں اور ایک دن میں۔ نورا جانتا تھا کہ اگر ان سے یہ گاڑی چھوٹ گئی تو پھر دوسری دن 11 بجے سے پہلے نہیں ملے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب تک لالا کی ڈھونڈیا پڑ گئی ہوگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں بار بار خیال آتا تھا کہ رمضان نے یقیناً کسی کو بتا دیا ہوگا، کیونکہ اسے رمضان کے ٹریکٹر روکنے سے لگا تھا کہ شاید وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ٹریکٹر کی تیز روشنیوں میں رمضان کی صورت تو نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ علاقے بھر میں ٹریکٹر صرف سردار سلطان ہی کے پاس تھا اور رمضان ہی اسے چلاتا تھا۔ رمضان نے یقیناً انہیں پہچان لیا تھا اور اب وہ لالا کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتے تھے۔ لالا نے ایک جگہ رکنے کو کہا تو نورے کو ایسا غصہ آیا کہ جس پر اسے بعد میں دکھ بھی ہوا۔ جیسے بھی یہ چلتی رہے، وہ بھینچود ہمارے پیچھے چل پڑے ہوں گے، اس نے تلخی سے کہا اور پھر مسکرایا۔ میری جان، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے کتنی تکلیف ہے، پر میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ چند لمحے لنگڑاتی لالوں کو سہارا دے کر چلاتا رہا، پھر اچانک ان دونوں پر کسی گاڑی کی روشنیاں پڑیں۔ دونوں نے بیک وقت گھوم کر دیکھا، کوئی گاڑی ان کی طرف آ رہی تھی، لیکن وہ ابھی اتنی دور تھی کہ گاڑی والوں نے یقیناً انہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس علاقے میں خودرو جھاڑیوں اور جگہ جگہ اگے ٹاہلی کے درختوں کی بھرمار تھی۔ وہ دونوں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔
جلد ہی گاڑی ان کے قریب آ گئی۔ اس کی رفتار تیز نہیں تھی۔ 2 آدمی بندوقیں لیے کھڑے تھے اور ایک چلا رہا تھا۔ ایک آدمی کو تو ہیولا سا ہونے کے باوجود نورے نے پہچان لیا۔ وہ مندری تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹارچ تھی جس کی روشنی وہ آس پاس کی جھاڑیوں پر ڈال رہا تھا۔ روشنی ان دونوں پر سے بھی گزر گئی۔ پھر جیپ ان سے چند قدم کے فاصلے پر رکی، انجن بند ہوا، اندھیرے میں مندری کی آواز گونجی، ایک ہی راستہ اسٹیشن کو جاتا ہے۔ کدھر چلی گئی وہ اپنی ماں کے یار کے ساتھ؟ نورے کے بدن سے غصے کی شدید لہر گزر گئی، مگر لالا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی رستے ہی میں ہوں گے؟ نورے نے یہ آواز بھی پہچان لی۔ یہ تانے کی آواز تھی۔ مندری کے ساتھ کھڑا ہوا دوسرا آدمی تانا ہی تھا۔ اوئے، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیشن پہنچ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی سواری مل گئی ہو۔ اب کی بار اسٹیئرنگ پر بیٹھا آدمی بولا، جس کی آواز کوشش کے باوجود نورا نہ پہچان سکا۔ پھر واپس چلیں؟ کسی نے کہا۔ نہیں اوئے، مندری بولا، ہم نے ساری رات ڈھونڈنا ہے انہیں، سردار صاحب کا یہی آرڈر ہے۔ پھر جیپ اسٹارٹ ہونے پر گفتگو کا بقیہ حصہ نورے اور لالا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جیپ کی سرخ عقبی روشنیاں اندھیرے میں گم ہوئیں تو پہلے نورا اور پھر لالا اٹھی۔ وہ دونوں چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر نورا مسکرا کے بولا، ان کا باپ بھی ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا، بس تو حوصلہ کر ذرا۔ لیکن لالا اب مزید حوصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا پیر سوج گیا تھا اور اب زمین پر رکھنے سے درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ نورے نے چند لمحوں تک لالا کو دیکھا اور پھر اسے بازو میں بھر کے اپنی کمر پر لاد لیا۔ وہ لالا کا بوجھ اٹھائے ہانپتا ہوا چل رہا تھا۔ اس لمحے لالا کو نورے پر بے پناہ پیار آیا۔ زبیدہ نے اپنی قسمیں دے کر سائرہ کو تنہا جانے پر راضی کر لیا تھا۔ زبیدہ نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کا دادا اور چچا اس وقت تک اسے زندہ رکھنے پر مجبور تھے جس وقت تک وہ 350 ایکڑ زمین کی مالک تھی۔ حویلی میں اس وقت 8 گاڑیاں کھڑی تھیں، لیکن سائرہ کسی کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی جواہر رات گئے تک جاگتی تھی اور نعیم بھی۔ حویلی کا سرد دروازہ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی بند کر دیا جاتا تھا اور وہاں چوکیدار متعین ہو جاتے تھے۔ یہی نہیں، اونچی فصیل پر کئی جگہ مورچے بنے ہوئے تھے جہاں چاق و چوبند رکھوالے رات بھر مسلح ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ سرداروں کی دشمنیاں علاقے سے باہر کھمبیوں کی طرح اگی ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی حفاظتی انتظامات کے بغیر حویلی سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب سے دریا پار والا چودھری سخاوت اپنی خوابگاہ میں قتل ہوا تھا، سردار سلطان کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ببانگ دوہل سینہ پھلا کے کہا کرتا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، لیکن یہ بیان صرف کہنے کی حد تک تھا۔ اسے موت سے بڑا ڈر لگتا تھا، اور جب اسے بلڈ پریشر سے واسطہ پڑا تھا تو وہ اپنے بارے میں خاصا متفکر رہا کرتا تھا۔ اتنے چوکیداروں اور جاگنے والوں کی موجودگی میں سارا کوئی گاڑی اسٹارٹ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے آج ہی کی رات حویلی چھوڑنا تھی، اور بالکل خاموشی سے۔ وہ فی الحال اس طوفان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی جو اس کے اچانک غائب ہو جانے پر ہر صورت اٹھنا تھا۔ زبیدہ سے اس نے طے کیا تھا کہ اس کی ماں سکندر سردار سلطان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، سوائے سائرہ کے پتے کے۔ اپنی ماں کا حوصلہ دیکھ کر بار بار اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے قدموں سے کہیں نہ جائے۔ زبیدہ نے اسے لاکھوں کے زیورات، 3 لاکھ کا نقد
اور ایک پستول دے کر جب حویلی کے چھوٹے دروازے سے رخصت کیا تو اس وقت 1:40 ہوئے تھے۔ سائرہ کا بچپن ہی اس علاقے میں گزرا تھا، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا تھا کہ وہ اس علاقے میں پیدل نکلی ہو۔ اسے پتا تھا کہ جس کشادہ لیکن پتھروں سے بھری ٹوٹی پھوٹی سڑک پر وہ چل رہی تھی، یہ 1 میل آگے جا کر نسبتاً تنگ ہو جائے گی۔ پھر اس نہر کا پل آئے گا جو سردار سلطان نے صرف اپنی زمینوں کی آبیاری کے لیے علاقے تک پہنچوائی تھی۔ پل سے آگے جو مسلسل جھاڑیوں بھرا راستہ تھا وہ کہیں مڑے بغیر اسٹیشن کو جاتا تھا۔ رات قدرے سرد تھی، چاند نکلا ہوا تو ضرور تھا، مگر اس کی روشنی کو اکا دکا بادل کبھی کبھی ڈھانپ لیتے تھے۔ سائرہ جانتی تھی کہ یہ موسم سانپوں کا نہیں، لیکن وہ اس طرف سے بے فکر تھی۔ اس کا بیگ کچھ بھاری ہو گیا تھا اور وہ بار بار شانہ تبدیل کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسی رفتار سے چلتی رہی تو اسے اسٹیشن پہنچنے میں 1 گھنٹہ تو یقیناً لگ ہی جائے گا۔ رات میں تنہا پیدل سفر کرنے کا اس کا پہلا اتفاق تھا، لیکن اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ راستے پر جھکے ہوئے کسی پیڑ کے ہیولے پر اسے کسی چیز کا گمان ہوا اور اس نے بیگ میں سب سے اوپر رکھے بھرے پستول کو چھوا بھی، لیکن قریب جانے پر حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مسکرائی۔ بیگ قدرے وزنی ہونے کے باوجود سائرہ کی رفتار سبک تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کل جب اس کے دادا کو اس کے حویلی سے جانے کا علم ہوگا تو ان کا پہلا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ سردار نعمان کو فون کریں گے۔ سردار نعمان اپنی پہلی فرصت میں علاقے میں آ جائے گا۔ اس کی ماں کو سختی سے سلوک کے ساتھ گزارا جائے گا اور شاید اسے سزا کے طور پر شکار والی کوٹھی میں بند بھی کر دیا جائے۔ شکار والی کوٹھی نہر سے متصل سرداروں کی جائیداد تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آصف زدہ تھی، اور سردار جب کسی نوکر کو سزا دینا چاہتے تھے تو اسے کچھ دنوں کے لیے وہیں بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن شاید وہ ایسا نہ بھی کریں، سائرہ نے سوچا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ علم ہونے پر کہ سائرہ منصور سے شادی کرنے کو گھر چھوڑ گئی، سردار نعمان منصور کی تلاش یونیورسٹی سے شروع کرے گا اور منصور کو شاید مروانے کی کوشش بھی۔ سائرہ کو جھرجھری آ گئی۔ وہ شاید آگے اور بھی سوچتی کہ وہ اچانک تیز روشنی میں نہا گئی۔ اگر وہ ناقابل یقین پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتی تو سامنے والی گاڑی جو کہ بالکل اس کے سر پر آ چکی تھی، اس میں سوار لوگ اسے یقیناً دیکھ لیتے۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکی اور ایک جیپ تیزی سے دھول اڑاتی اس کے قریب سے گزر گئی۔ پھیکی چاندنی رات میں اس نے جیپ میں کھڑے دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کو تو بہت ہی صاف پہچانا۔ وہ مندری تھا۔ جیپ کی عقبی روشنیاں 2 ننھے تاروں میں تبدیل ہو گئیں تو سائرہ اپنی جگہ سے نکلی۔ تو انہیں میرے فرار کا علم ہو گیا ہے، اس نے سوچا، لیکن کیسے؟ وہ یہ بات نہ سمجھ سکی۔ اسے یقین تھا کہ حویلی سے اس کی رخصتی کا علم اس کی ماں کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ کیا کسی نے دیکھ لیا تھا؟ اس کی ماں سے اس کی گفتگو سن لی تھی؟ ہاں، ایسا ہی تھا۔ وہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اسٹیشن ہی جا رہے تھے۔ اس نے کلائی چہرے کے قریب کی اور وقت دیکھا۔ اگر شہر جانے والی ٹرین درست وقت پر آ جاتی ہے تو مجھے ہر صورت میں 40 منٹ میں اسٹیشن پہنچنا ہوگا۔ شنٹنگ کرتے کسی انجن کی دور سے آواز آئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ مناسب رفتار سے چلتی رہی تو آدھ گھنٹے میں ضرور اسٹیشن پہنچ جائے گی۔ اس نے محتاط نگاہوں سے دونوں طرف دیکھا۔ سناٹے کے سوا سب کچھ خاموش تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔